علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ایک نیک بخت مائی روزانہ عشاء کے بعد سرکار کریم پہ درود و سلام پڑھتی تھی اور پڑھنے کے بعد یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ جو بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اس پہ جہنم حرام کر اسے جنتی کر دینا۔ تو جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اسی زمانے میں ایک کفن چور تھا جو مردوں کا کفن اتارتا تھا، تو اس مائی کو اتنی صاحب نظر اور اتنی صاحب بصارت تھی کہ اس کو پتا تھا کہ فلاں بستی کا فلاں آدمی مردے کا کفن اتار کے بیچتا ہے، تو اس نے اس کے لیے جواب بھیجا کہ نیک بخت انسان تو بہت اچھا ہے، تو میں ایک عاجز خاتون ہوں، تو براہ مہربانی جتنے پیسے لینے ہیں مجھ سے ابھی لے لے، مرنے کے بعد مجھے بے پرد نہیں کرنا، میرا کفن نہ اتارنا، میں تیری منت بھی کرتی ہوں، نذرانہ بھی دے نذرانہ بھی لے لیا، وعدہ بھی کر لیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ جب نیک بخت مائی فوت ہوئی تو اس نے تو وعدہ کیا ہوا تھا نہیں جانا تھا، مگر اس کفن چور کی عورت نے اسے مجبور کیا کہ تجھے لازمی جانا پڑے گا اس کا کفن اتارنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو عورت کی مجبوری کی وجہ سے جنازے میں چلا گیا کہ دیکھ لوں کہ کفن قیمتی ہے کہ خراب ہے، تو کفن بڑا قیمتی تھا، اس نے جنازہ پڑھا، قبر میں ساتھ گیا، قبر پہ گیا، نشان لگایا، رات کو 12 بجے تو قبرستان پہنچ گیا۔ جب قبر سے مٹی ہٹا رہا ہے اور ابھی اس نے کفن کو ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ اس اللہ والی خاتون نے اس کو بازو سے پکڑ لیا، تو کہا تجھے شرم نہیں آتا جنتی ہو کے جنتی عورت کا کفن اتار رہا، جنتی ہو کے جنتی عورت کا کفن اتار رہا ہے۔ تو اس نے چیخ ماری اور رونے لگا، بی بی میں تو جہنمی ہوں کہ تیرا کفن اتار رہا ہوں، تیرے جنتی ہونے میں تو شک نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بھی تو قبر میں گفتگو کر رہی ہے، بتا میں کیسے جنتی ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگی واللہ ہے ابھی مجھے سرکار مدینہ نے بشارت دی ہے کہ اے خاتون تجھے مبارک ہو، جس نے تیرا جنازہ پڑھا ہے اس کے لیے اللہ نے جنت لازم کر دی ہے۔ تو میں نے کہا اس کفن چور کے لیے بھی، تو رب کریم کے محبوب نے فرمایا بی بی ہم تجھے دیکھیں یا کفن چور کو دیکھیں، تیرے لیے ہم نے کفن چور کو بھی جنتی کر دیا ہے۔ تو یہ ہے درود و یہی درود آپ پڑھا کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، کم از کم 100 مرتبہ، اس سے زیادہ تعداد مقرر کریں آپ کی مرضی۔ میرے دادا جان نے ایک بڑا اچھا قول فرمایا، آپ فرماتے روزانہ یہ درود کے معمولات مکمل کرنے کے بعد اپنے رسول کی بارگاہ میں استغاثہ کر دیا کر، سبحان اللہ، جو تیری حاجت اور داستان ہو تو سرکار کو سنا دیا کر، تو نہیں دیکھ سکتا میرے مصطفیٰ ضرور دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، اور اپنی درخواست دے دیا کر، سرکار کریم ہے وہ تیری مشکل بھی ساتھ حل ہو جایا کرے گی۔ آپ کے لیے یعنی یہ دعوت فکر ہے کہ جب درود و سلام آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد جو آپ کی مشکل ہے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا کریں، یا رسول اللہ یہ غلام کی مشکل ہے، آپ مہربانی کیجیے میری یہ مشکل حل ہو جائے گی، اس عمل کی میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں اور پھر مجھے ٹیلی فون کر کے بتائیں، اگر مشکل نہ حل ہو تو ہم جرمانہ دیں گے آپ، اللہ اللہ، بس تو یہ عمل کر کے دیکھ کہ وہ کریم تجھ پہ کتنا کرم فرماتے ہیں، وہ محسن کائنات تجھ پہ کتنی مہربانیاں فرماتے ہیں، تو اپنے آپ کو پہچان تو صحیح کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، میں بہترین امت اس لیے ہوں
کہ میں بہتر نبی کے ساتھ میری نسبت ہے، اور وہ نبی جو نبیوں کا نبی ہے، جو امام الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، جس کے امتی ہونے کے لیے انبیاء دعا کیا کرتے تھے۔ ایسا عقیدہ نہ رکھ کہ جس سے تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیری تباہی ہو جائے، تیری نہ وہ نماز ہوگی، نہ تیرا روزہ ہوگا، نہ تیرا حج ہوگا، نہ تیری زکوٰۃ ہوگی اگر تو نے سرکار کی بے ادبی کی کہ سرکار نہیں سنتے، سرکار مدد نہیں کرتے، سرکار مشکل کشا نہیں، اگر ایسا تو نے کہہ دیا تو تیرا کھانا خراب ہو جائے گا، تیری قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا۔ جو میرا نبی ہے وہ اللہ کا محبوب ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کا محبوب ہے۔ جو میرا نبی ہے وہ کائنات کی جان ہے، جو میرا نبی ہے وہ قاسم ہے، وہ عطا کرنے والے ہیں۔ تو ذرا مانگ کے تو دیکھ، تو ذرا مانگ کے تو دیکھ، تو ذرا مانگ کے تو دیکھ میرے کملی والے تیری کس طرح مدد فرماتے ہیں۔